بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ علم اور اہل علم کا مقام۔ سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے خالی۔ سبق نمبر 102۔ ایک حدیث کے لیے ایک ماہ کا سفر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو سننے کے شوق سے ایک اونٹ خریدا اور 1 مہینے تک چلتے رہے، اور ملک شام کو پہنچ کر ان صحابی سے جن کا نام عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ہے وہ حدیث سنی اور واپس آئے۔ ایک حدیث کے لیے مصر کا سفر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ مصر میں حضرت عقبہ بن عامر کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے مصر کا سفر فرمایا اور حضرت عقبہ کا گھر نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہاں کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلد کے پاس گئے۔ انہوں نے ٹھہرنے کی درخواست کی، مگر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت عقبہ کے گھر جانا چاہتا ہوں، کسی جانکار کو میرے ساتھ بھیج دو۔ چنانچہ ایک شخص کے ساتھ حضرت عقبہ کے گھر گئے اور حدیث سنی اور واپس چلے آئے۔ وہ حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان کا عیب چھپاتا ہے قیامت کے دن اس کا عیب چھپایا جائے گا۔ صحابہ کا علمی ذوق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک پڑوسی نے جن کا نام بعض علماء نے عثمان نقل کیا ہے، آپس میں باری مقرر کر رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن وہ اور ایک دن یہ حاضر ہوں گے اور آپ سے سنی ہوئی حدیث اور باتیں ایک دوسرے کو بتائیں گے تاکہ وہ باتیں جو نہ سن سکے ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے مدینے کی حاضری۔ عقبہ ابن حارث نے ابو احاب کی لڑکی سے جب شادی کر لی تو ان کی رضائی ماں نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے تم کو بھی اور اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا ہے، لہذا تمہارا اس لڑکی سے نکاح درست نہیں۔ یہ سن کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو الگ کر دیا۔ ایک بادشاہ کی عظمت قرآن۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ کا لڑکا ایک استاذ کے پاس علم حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ استاذ سے ملنے آئے اور قرآن کی تعلیم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور استاذ کو 10,000 اشرفیوں کی ایک تھیلی دی۔ استاذ نے بادشاہ سے کہا یہ تو بہت ہیں، ہم نے کیا ہی یہ کیا ہے تو اتنا بڑا انعام ملے۔ بادشاہ واپس ہو گئے اور جا کر حکم بھیجا کہ کل سے آپ میرے بچے کو تعلیم نہ دیں۔ استاذ حیرت میں پڑ گئے کہ کیا قصہ ہے۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے آپ کے صاحبزادے کو پڑھانے سے منع فرما دیا؟ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ نے قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں 10,000 اشرفیوں کو بھاری سمجھا تو معلوم ہوتا ہے آپ قرآن سے زیادہ اشرفیوں کے قائل ہیں، اس لیے میں نے یہ حکم دیا۔ پہلے تو ایسے لوگ ہوتے تھے اور آج سب سے کم تنخواہ ان کی ہوتی ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے اچھا پڑھانے والے بھی میسر نہیں آتے اور جاہلوں سے پڑھنا پڑتا ہے، لہذا یہ بات اصلاح کے قابل ہے، اس پر توجہ دینا چاہیے۔